چکے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا چیپٹر ہے کتاب الصلاۃ۔ تو اس کا پہلا باب ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا باب اس کا ہے ما جاء فی النداء للصلاۃ، نماز کے لیے اذان کے بارے میں بیان۔ عن یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ، حضرت یحییٰ بن سعید کا بیان ہے، انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ارادہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، ان یتخذا، کہ لی جائیں، خشبتین، دو لکڑیاں لی جائیں، یضربو، مارا جائے، بہما، ان دونوں کو، یعنی انہیں ایک دوسرے پر مارا جائے، الناس، تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، نماز کے لیے۔ عبداللہ بن حادث کے ایک پر تھے، عبداللہ بن زیاد انصاری، ان کو دکھائی گئی فی النوم، خشبتین، دو لکڑیاں، فی النوم، خواب میں ان کو دو لکڑیاں دکھائی گئی۔ فقال، اور کہا، ان ہاتین لنحو، کہ وہ اس طرح کی ہیں، یعنی خواب میں لکڑیاں دکھا کر کہا گیا کہ یہ اس طرح کی ہیں، مما یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ وکیل، پھر کہا گیا، الا تؤذنون للصلاۃ، کہ تم اذان کیوں نہیں کہہ دیتے نماز کے لیے، تم نماز کے لیے اذان کیوں نہیں کہتے؟ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حین استیقظا، جب بیدار ہوئے، فذکر لہ ذالک، تو اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ یہ عبداللہ بن زید انصاری نے جو خواب میں دیکھا تھا اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فامرا، حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بالاذان، اذان کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اذان کی دعوت دینے کے لیے، نماز کی دعوت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ دو لکڑیاں لی جائیں، انہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک دوسرے پر ماری جائیں، اور اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اب یہ نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے جمع ہو جائے لوگ۔ لیکن اس کے بعد عبداللہ بن زید انصاری نے وہ لکڑیاں دیکھی خواب میں کہ اس کا ارادہ حضور فرما رہے ہیں، اور پھر وہ لکڑیاں بھی دکھائی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم اذان کیوں نہیں کہتے۔ جب یہ بات کہی گئی کہ تم اذان کیوں نہیں کہتے، تو پھر حضور علیہ السلام نے اذان دینے کا حکم فرمایا۔ اور اس کے بارے میں کہ اذان کا جو حکم فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا تھا۔ حضرت بلال کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا نماز کو، اذان کا۔ اور اذان کے جو الفاظ تھے وہ بھی ایک دوسرے صحابی تھے، ان کو خواب میں جو ہے وہ بتائے گئے تھے الفاظ کہ یہ اذان کے الفاظ ہیں، اس طرح اذان کہی جائے۔ تو اذان کا حکم حضور علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت بلال کو دیا تھا۔ یہ مختصر سی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم النداء، جب تم اذان سنو، فقولوا، تو کہو، مثلا، اسی کی طرح، ما یقول المؤذن، جو مؤذن کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن جو کلمات کے سننے والا جو ہوتا ہے، اس کے جواب میں مؤذن کے ساتھ وہی الفاظ دہرائے گا۔ مثلا مؤذن کہتا ہے اکبر، اللہ اکبر، تو سننے والا جو ہے وہ بھی اللہ اکبر کے الفاظ، اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہے گا مؤذن، تو اس کے ساتھ اس کے خاموش ہونے کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح جب اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا مؤذن، تو اس کے وقت جب یہ لفظ الفاظ سنے جائیں، یہ سن کر ہاتھ کے جو دونوں انگوٹھے ہیں اور شہادت کی انگلیاں ہیں ان کو چوم کر
दोनों मरतबा आंखों से लगाए, और साथ ही पहली शहादत के जवाब में सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी शहादत के वक़्त अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर कहे। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि जो इंसान इस तरह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त ये अल्फाज कहेगा, हदीस मुबारका के अल्फाज है कि वो अल्लाह ताला के फजल से कभी भी अंधा नहीं होगा। और आगे हदीस के बाकी अल्फाज है कि हुजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे क़यामत की सफ़ों में तलाश फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। यानी कि जब हम ये जो अल्फाज मुअज्जन अजान देता है, हम ये अल्फाज दोहराते हैं तो इस पर हमें सवाब मिलता है। इसी तरह आगे हय्य अला सलात कहता है, हय्य अल फलाह कहता है मुअज्जिन, तो उसके जवाब में हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेंगे, यानी हमें ये कहना चाहिए। और जो लफ्ज़ है फजर की अजान में इजाफा होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो उसके जवाब में कहा जाएगा सदकता व बररता। सदकता व बररता के अल्फाज जो हैं इनका इजाफा किया जाएगा। जी, मैंने आज लेसन सेंड नहीं किया, मैंने आज बता दिया था कि जो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है मुअत्ता इमाम मालिक, आप उसी को ओपन कर लें, इसका तीसरा चैप्टर है किताब सलात। जी, हम पढ़ रहे थे कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदकता व बररता के अल्फाज कहने चाहिए, ठीक है। अब हदीस मुबारका के ये अल्फाज है कि अजान के जवाब पर दखूले जन्नत का वादा है। सुभान अल्लाह। यानी कि जो इंसान सिर्फ अजान का जवाब देता है, जन्नत का वादा है। लेकिन अब जो हकीकी जवाब है वो नमाज में ही हाजिर होना होता है। हकीकी जवाब जो है अजान का, वो तो नमाज में हाजिर होना है ना, कि वो हमारे लिए सवाल होता है जब अजान दी जाती है, तो जवाब में हम नमाज के लिए हाजिर हो जाएंगे। ये जो है कि जो हम जवाब अजान का देंगे, ये एक मुस्तहब अमल है, ठीक है। इसी तरह अकामत का जवाब भी अजान की तरह दे, तो अकामत जो है, चूंकि हम जब ये मुकब्बर के तकबीर कहता है, तो उस वक़्त जब वो अज़ा अल्फाज बोलता है क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलात, उसके जवाब में जो हैं मुक्तदी हैं वो कहेंगे अकामह अल्लाहु व अदामहा, ये अल्फाज बोलें। और जब इसी तरह अल्लाहु अकबर का जवाब अल्लाहु अकबर के साथ, और ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद ये कलमा मुकम्मल करें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के साथ, बाद फिर दुआ पढ़ी जाए। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीला वद्दरजतर रफ़ीअता वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि जो शख्स ये दुआ उसके बाद कहेगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए क़यामत के रोज मेरी शफाअत हलाल हो गई, शफाअत वाजिब हो गई। हमें अजान का वक्त ऐसा है कि जो कबूलियत का वक्त होता है, उस वक़्त हम जो अल्फाज ज़ुबान से कहें वो कबूल होते हैं। तो यानी उस वक़्त अज़ान के बाद जब हम ये अल्फाज कहेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे, तो इसके जवाब में जायज़ होगी ऐसे शख्स के लिए। अब ये जो पहली हदीस हमारे सल्लल्लाहु ने फरमाया, इसे क़यामत की सफ़ों में मैं तलाश करूँगा। तो अब देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम गुनहगारों के सहारा है ना, बेसहारों के सहारा हैं, तो हमें और क्या चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को, अपने गुलामों को बस इतना सा अमल करने की वजह से आप तलाश फरमाएं। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शिफाअत नसीब फरमाएं और अपनी उम्मत की सफ़ों में हमें तलाश फरमाएं। ऐसे ही जो जुमला रवायात हैं उनका हज़रत अबू बकर सिद्दीक तक भी रफ़ा साबित है कि आपने भी इसी तरह अंगूठे चूम के, ये भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। जब मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू बकर सिद्दीक ने दोनों अंगूठे चूम के ये आंखों से लगाए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के इस अमल को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया था। तो कहा जाता है एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कि उन्होंने जब अर्श पर अल्लाह ताला के नाम के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा, उसे पढ़ा, तो पढ़ने के बाद दोनों
جو ہے انگوٹھوں کو، آپ کے انگوٹھوں کے جو ناخن ہیں ان میں وہ ایک نور چمکا، تو انہوں نے اس کو چوم کی آنکھوں کے ساتھ لگا لیا۔ تو وہی اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہ وہ حضرت آدم کی سنت ادا کی۔ دو روایات ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی سنت، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا ذکر فرمایا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کو یاد تھا، تو آپ نے اسی طرح سنت ادا فرمائی، تو یہ امت کے لیے جو ہے وہ ایک عمل بن گیا، یعنی یہ مستحب ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اذان کا جواب نہیں دیتا یا انگوٹھے چون کے ہاتھ سے نہیں لگاتا تو وہ گناہ گار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو اسے گناہ گار نہیں کہیں گے، اسے یہ نہیں کہیں گے یہ سنت کا تاریک ہے تو یہ گناہ گار ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے اسے سرفراز فرمایا ہوا ہے، تو اگر وہ اپنی خوش قسمتی سمجھے اور مستحب عمل جان کے انگوٹھوں کو چوم کر جو ہستی کا نام سن جن کے پاک کے لیے نوری مخلوق بھی ترستی تھی، وہ ذات ہیں جن کا نام اپنے انگوٹھے کو چوم کے آنکھوں سے تھی۔ ان کی قسمت دوسری دفعہ ان کی قسمت میں نہیں ہوتا تھا زیارت کرنا اور ایسا موقع پانا، لیکن اس ہر وقت وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جام کے وہ نچھاور کرتی رہتی ہے۔ تو ایسے چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم ارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، آمین ثم آمین۔ اسی چیپٹر کی حدیث نمبر 3 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا الناس ما فی النداء، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان فی النداء سے مراد اذان والصف الاولی، اور پہلے صف میں کیا ہے، ما کیا ہے، اذان اور پہلی صف میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ، تو پھر وہ ثم لم یجدوا وہ اسے نہیں پا سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، الا ان یستحموا علیہ مگر قرآن اندازی کے ذریعے، یعنی قرآن اندازی کے بغیر اسے حاصل نہ کر سکتے، یعنی اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ لستحموا، اگر وہ قرآن اندازی کرتے ولو یعنی کہ وہ قرآن اندازی کرتے، ولو یعلمون ما فی التہجیر لستبقوا الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پتہ چل جاتا، معلوم ہو جاتا ما فی التہجیری جلدی کرنے میں، یعنی کہ جلدی سے مراد یہ ہے کہ یعنی نماز کا جب وقت ہو گیا ہے تو اول وقت میں ہی جو نماز پڑھنے کے متعلق انسان کو معلوم ہو جاتا، لستبقوا الیہ، تو وہ ضرور جلدی کرتے، یعنی اول وقت میں ہی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے، ضرور ادا کرتے۔ ولو یعلمون، اور اگر لوگوں کو علم ہوتا کہ ما فی العتمہ، کہ عشاء و صبح اور صبح کی نماز کے بارے میں، یعنی کہ اگر صبح اور عشاء کی نماز کے ثواب کے متعلق لوگوں کو علم ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآتوہما، تو ضرور پہنچتے لوگ اس میں، ولو حبون، اگرچہ گھٹنوں کے بھل گھسٹ کر ہی، یعنی کہ گھٹنوں کے بھل گھسٹتے گھسٹتے وہ اس میں ضرور پہنچ جاتے، اگر لوگوں کو اس نماز میں پہنچنے کا اور باجماعت نماز کرنے کے ثواب کے متعلق علم ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے اگلی حدیث مبارکہ ہے، یقول آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صبح بالصلاۃ، کہ جب بلایا جائے نماز کے لیے تو فلا تأتوها، نہ دوڑ کر آؤ، یعنی مطمئن ہو کر، اطمینان، تم بس جو تم رکعت پالو، جو جتنی تم نماز پالو، فصلو پڑھو، وما فاتکم، اور جو رہ جائے فاتمو، اسے پوری کر لو بعد میں، فإن أحدکم فی الصلاۃ، کیونکہ اس وقت تم نماز میں ہو، ما کان یعمد اس الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کر رہے ہوتے ہو، یعنی تم اس وقت بھی نماز میں ہوتے ہو جب تم نماز کا ارادہ کر رہے ہوتے ہو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو
जाए तो उस वक्त दौड़ कर नहीं जाओ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे नमाजियों को देखा गया है कुरान शरीफ में, और कि जब वो नमाज जाते ये बात बयान की गई है कि दौड़ कर ना जाओ बल्कि इत्मीनान से। तो इसमें जमात में शरीक होने के लिए दौड़ना नहीं चाहिए। क्यों? मत ये है कि ये बात मस्जिद के आदाब के भी खिलाफ है कि मस्जिद में अबू सईद जो है खुदरी रदियल्लाहु अन्हु ने ये बयान फरमाया है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। खुदरी बयान करते हैं। क़ाल लहू, अपने बयान इरशाद फरमाया आपने कि तुम प्यार करते अलबादिया, यानी जंगल से प्यार करते हो, बकरियों से प्यार करते हो। फ़ाइज़ा कुंता, जब तुम हो, फी गनमिका अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कहो, अजान कहो, फ़इन्नहु, क्योंकि ला यस्माउ मदा सौतिल मुअज्जिन जिन्नुम वला इंसुन। यानी कि हजरत जो हैं वो अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं, बुलंद आवाज से अजान कहो, क्योंकि की आवाज को जिन जो है वो नहीं सुनते, यानी मुअज्जिनों दूसरी चीजें हैं वो नहीं सुनते। इल्ला शायद के आन होती है ना, उसको जिन भी सुनते हैं, इंसान भी सुनते हैं, दूसरी चीजें भी सुनती हैं। तो जब मुअज्जिन अजान देता है, तो जब ये तमाम चीजें सुनती हैं तो क़यामत का दिन के बारे में गवाही देंगी। काला अबू सईद खुदरी ने फरमाया, समी तो
سمیعتہ، میں نے یہ بات سنی ہے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ یہ حدیث دیکھ کہ نبی کریم اذان جو مؤذن کی جو گردن ہے نا، وہ قیامت والے دن سب سے لمبی ہوگی، یعنی کہ وہ دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص تھا جو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا۔ تو اس کی جو شان ہے وہ قیامت والے دن سب سے الگ ہوگی، ایک پہچان ہوگی، ایک اسے تم جنگل میں ہو تو جنگل سے تم لوگ پیار کرتے ہو، تو اب جنگلوں کو اور بکریوں کو چھوڑ کر آنا تمہارے لیے مشکل ہے، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چھوٹ جائے تم سے، ان چیزوں کی وجہ سے تمہاری نماز رہ جائے، تو تم جہاں کہیں بھی ہو، جنگلوں میں ہو، تو تب وہاں بھی اذان کہو اور اذان کہہ کے تم نماز ادا کرو، اور بلند آواز سے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے جنگلوں میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں، باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے جانور، بہت سارے ایسے، تو وہاں پر تم جب اذان کہو گے وہاں پہ جنات موجود، انسان موجود، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، وہ سارے اسے سماعت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ قیامت والے دن اس چیز سے تمہاری اذان کی گواہی دیں گی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کہی جائے نماز کے لیے، ادبرا، ادبرا